اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع چٹ پٹ بی بی کی کہانی ہے۔ ایک بی بی نصرانی تھیں، گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد سے خالی۔ گھر میں بجز شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقہ سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر بھی گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل ملول رہتا تھا کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں۔ پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفی وہ غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی ہے، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے۔ اچھا، تم چٹ پٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئیں۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا، اولاد گھر سے آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا، فکر مند ہوئی کہ کیوں کر منت پوری کروں۔ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام ہونے لگی۔ دیکھا کہ ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائیں اور بولیں، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں پر گر پڑی اور گڑ گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیں کیوں کر منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگواؤ اور کہانی جو کہوں وہ بغور سن لو۔ ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصہ، کہانی سننے والے کو بھی 2 حصہ اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین علیہ السلام کچھ آٹا جو کا لائے اور جناب فاطمہ زہرا کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے پدر بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا۔ محسن پاک باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، بابا جان، اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی علیہ السلام کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے نہایت ادب سے عرض کی، نانا جان، میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا، تمہاری دعوت بھی قبول۔
پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور بولے، نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھیں گے؟ نانا سمجھ گئے، فرمایا بیٹا حسین علیہ السلام تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کے فراہم ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانے وغیرہ سے فراغت پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت ہونے لگے تو فضہ کنیز دروازہ تک پہنچانے آئی اور دست بستہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کنیز بھی آرزو مند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخواست قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضہ کو سامان خورد و نوش مہیا نہ ہو سکے۔ ادھر شام ہونے کو قریب آئی مگر کسی سے اس سلسلہ میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ وہ زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا، یا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ کا افطار فضہ کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً روانہ ہو گئے، دروازہ پر پہنچ کر دستک دی اور با آواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آواز پہچان کر دروازہ تک آئیں مگر کس قدر معتجب بھی تھیں کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارہ جگر فاطمہ سلام اللہ علیہ، آج ہم فضہ کے مہمان ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام نے فضہ کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضہ تو نے رسول اللہ کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضہ نے عرض کی، یا امیر المومنین مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں اس لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضہ نے وضو کیا اور گوشہ میں جا کر 2 رکعت نماز حاجات ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گڑ گڑا کر بولی، اے خالق کے ہر بلند و پستی، میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی کنیز ہوں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضہ دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضہ نے دیکھا کہ پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے، فوراً وہ خوان لے کر فضہ حاضر خدمت بابرکت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئی۔ جناب ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، فضہ یہ کھانا کہاں پایا؟ فضہ نے جواب میں عرض کیا، جس کے بھروسے پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ حافظ۔